لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا, یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا, انہوں نے نمازیں دیکھ کے, ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے, مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں, اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے, کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں, یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد, کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم, تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا, کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی, یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو, خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں, تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی کی کسی عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا, کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں, پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی, تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ, سارے ایسے نہیں ہوتے, کسی بھی قوم کو میں سب نہیں, ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے. وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے, اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے. جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن, اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا, اس وقت کوئی بیمار ہوا, کوئی عورت پریگنینسی میں ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا, اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں, اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے, وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے, اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے. اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا, انتظام کو خراب کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے, اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو, اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں آپ نے. احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کی پہلی انتظام ہونا چاہیے, بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا, یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے, اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا, اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو. لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم, میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا, نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں, مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا, کیسے کیا جاتا ہے, نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں, یہ پبلک کو نہیں پتا, اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے, وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال. کے بھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے, وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جا رہی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو, اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو,
آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان. آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی, تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے. جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی. ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا؟ وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے, اور مذہبی منافرت پھیلے گی. تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے. بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں, ہے اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی, تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں. اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی, وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے, ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے. چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی؟ پابندی لگا دی. تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضور چاہیں گے اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے. کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے. تو بات جڑی نا جڑے غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے, غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہون, خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں نو. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے, او کمینہ ہے. وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جلد دے کدھر گئی ہو 11ویں جلد. اے اعلیٰ حضرت فرمایا دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے, اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن. پھر جناب انہوں نے القواقب الدری امام عبد الرؤوف مناوی لکھیا, جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تے اہو جہا ایک آ گیا امام زین العابدین کو, کہنے کہ بڑا افسوس ہویا. امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن, بیڑیاں پائیاں سن, آپ نے انج اشارہ کیتا, ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں, بیڑیاں بھی. فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ, بھلا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے. ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من. سلطان الہند انج وکواری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے. گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں, ایسی نہیں قوت ہوندے ہیں. بس اتنی بات ہے صرف, اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا. یہ تے توہین ہے. اپنی دھی دی کوئی گل کرنا, میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی, ایتے تسی بھی انہوں بلاندے ہو, کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں گئی ایک دروازے دستک دیتی. میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا, تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے, انہاں دیا چادرہ اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی؟ نا 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 نا. بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. دنیا اتو پیاسے گئے, دین دنی دے سائیں. بس اتنی بات ہے. اہل سنت توجہ اے ہون 1.5-2 صدیاں دی گل ہے. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سید بھی نہیں ہیں, صرف فقیر ہیں, حضور دی امت دے ولی ہیں. مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوگوں نو. فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تے پھر 500 سال تھلے اترے گا. 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا. تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہاں کیا حضور ہے تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا؟ کوئی 500 سال اتے چڑھو تے پھل توڑنا ہے تو مالٹا, تے پھر 500 سال تھلے آ, اے تے سزا ہوئی. سائیں صاحب فرمایا جلے ہو اے مطلب نہیں, حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں, انجی گمراہی پھیل دی. دو زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے, اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن, مسجد دے دروازے تے شاہتوت دا درخت سی. فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا, اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے درخت ہوئے, جنتی آئے اشارہ کرے گا, پھل ٹوٹ کے دی گود وچ آ جائے گا. تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے او شاہتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا. تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں, اتھے ٹھہرا رہو. میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے, شارع انج کرے تے درخت چل پوے. جو حسین نہر فرات نو انج کہندے
इतनी बात। आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली साहब, कुछ सवाल हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कुरान पाक में मातम के हराम होने की कोई दलील मौजूद है या नहीं। अहले तशरीह हज़रात कहते हैं कि कुरान से मातम के हराम होने की दलील पेश करें, इस हवाले से वज़ाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सवाल है कि कुरान मजीद से मातम के हराम होने की कोई दलील पेश करें। अहले तशरीह ये कहते हैं कि कुरान मजीद से मातम के हराम होने की कोई दलील नहीं है। हमारे नज़दीक कुरान भी हुज्जत है और हदीस भी हुज्जत है। ये सवाल ऐसे करना कि सिर्फ़ कुरान से दलील दें, ये ख़ुद उनके ऊपर एक सवाल है कि आप हदीस को क्यों नहीं मानते भाई। और कुरान को मानने के लिए पहले हदीस को मानना पड़ेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरे ऊपर ये आयत नाज़िल हुई है, तो आपका ये जुमला क्या होता था? हदीस होती थी। तो पहले हदीस को मानना पड़ेगा। तो बहरहाल कुरान मजीद में भी इसके हराम होने की दलाइल मौजूद हैं और हदीस में भी मौजूद है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक कह दिया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। उस आदमी का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। हम उससे इतने नाराज़ हैं कि वो हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखता, जिसने अपने रुखसार को मारा, अपने गिरेबान को चाक किया और जाहिलियत वाली आवाज़ें निकाली, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यहाँ से ये बात मालूम होती है कि मातम करना हराम है, हदीस में आया तो गोया कि अल्लाह ताला ने भी कहा है। और दूसरी बात कुरान मजीद में भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4। और फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, उन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। तो ये मारना जुल्म नहीं है, ये पीटना जुल्म नहीं है, ये गिरेबान चाक करना जुल्म नहीं है, ये छुरियाँ अपने ऊपर चला के लहू लुहान करना यह जुल्म नहीं है, अपने आप को कोयलों पर लिटा देना और कोयलों के ऊपर नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देनी, ये जुल्म नहीं है, ये मातम है और ये नोहा है और ये हराम है नोहा करना। अना बरीउम मिम्मन हाला का व साला का व खारा का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बरी हूँ उस आदमी से, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा था बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, इसी तरह इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलु, अल्लाह बरी है मुशरिकों से और उसका रसूल भी बरी है मुशरिकों से। इसी तरह आपने फरमाया आना बरीउन मिम्मन हाला का व साला का व खारा का, मैं भी बरी हूँ उस आदमी से जिसने गम में आकर अपने बाल ही मुंडवा दिए। मैं भी बरी हूँ उस आदमी से जिसने गम के वक़्त अपना गला फाड़ फाड़ के बातें की। मैं भी बरी हूँ उस आदमी से जिसने गम के वक़्त अपने गिरेबान को चाक किया, यानी कपड़े फाड़े। तो जो कपड़े उतार के जिस्म फाड़ दे, कपड़े उतार के जिस्म फाड़ दे, उससे भी तो नबी अलैहिस्सलाम बरी है ना। तो ये मातम करना ये कुरान और हदीस दोनों में हराम है। और बाद खुशकिस्मत ऐसे हैं वो इसके हलाल होने की दलील कुरान से देते हैं। ये बाद शिया ज़ाकिर और उनके हम नवा इसके हलाल होने की दलील कुरान से देते हैं। वो क्या है जी? कुरान मजीद में आया नहीं है जी 6वें पारे के शुरू में, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। जो मज़लूम हो वो ज़रा बुरी बात भी ऊंची आवाज़ में कह सकता है। तो ये उनको समझने में गलती लगी है, या जानबूझ के कुरान का माना बदला है। इनकी नीयत तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल हमें ऐसे लगता है कि जानबूझ के बदला हुआ। वो ऐसे, पहला जवाब ये है कि वहाँ बात आई है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज़ से कोई बुरी बात कह सकता है, तो तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है। ये कहेंगे नहीं जी अहले बैत पे चूँकि जुल्म गोया कि हमारे ऊपर जुल्म है, तो हम फिर उनसे यही पूछते हैं अहले बैत पर अगर जुल्म गोया कि तुम्हारे ऊपर जुल्म है, तो अहले बैत पर जो जुल्म हुआ क्या दूसरे अहले बैत पर वो जुल्म नहीं था? क्या दूसरे अहले बैत ने 10 मुहर्रम को इस तरह की मजलिसें लगा कर ऐसे अपने आप को मारा है, पीटा है, खून निकाला है, मातम और नोहा किया है? नहीं, उन्होंने तो नहीं किया। तो दूसरी बात, यहाँ पीटने की तो बात है ही नहीं। यहाँ तो है कि वो ऊंची आवाज़ से कोई उसको बुरा भला कह सकता है,
نہ کہ اپنا گریبان چاک کر لے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے، نوحہ شروع کر دے اور شریعت کی حدوں کو پار کر دے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ پھر دوسرا کہتے لو جی وہ سیدہ ہاجرہ نے جب ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا تو فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم، انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ تو دیکھو جی یہ ثابت نہیں ہو گیا؟ ارے وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ ان کی کوئی فوتگی ہوئی تھی؟ نہیں، فوتگی تو نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیوں انہوں نے مارا تھا؟ ہاں انہوں نے نا بچے کی پیدائش کا سن کر حیرانی کی وجہ سے، ارے وہ یہ ہے، اوہو بڑھاپے میں بچہ جنم دوں گی، اس کو نوحہ کون کہتا ہے؟ نوحے اور ماتم کی تعریف ہی یہ ہے کسی کی وفات پر غم میں آ کر اپنے سینے کو پیٹنا، تو یہ تو وفات ہے ہی نہیں، یہ تو وفات ہے ہی نہیں۔ اور اس سے یہ ثابت کیا جائے چونکہ انہوں نے ایسے کیا تھا تو پھر وہ ہر سال ایسے کرتی رہی ہیں نا، اور وہ ہر سال اس دن کو یاد کر کے اپنے آپ کو پیٹتی رہی ہیں نا۔ اور کیا پہلی شریعت کی وہ باتیں ہمارے لیے حجت ہے؟ ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث حجت ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہاں نوحہ ہے ہی نہیں، وہاں ماتم ہے ہی نہیں، وہ حیرانگی ہے، وہ تعجب ہے۔ آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کیا تم نوحہ کرتی ہو، کیا تم ماتم کرتی ہو، یہ تو نہیں کہا نا۔ اگلے جملے پڑھے نا، آگے کیا ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ تو گویا کہ انہوں نے جو ہاتھ رکھا تھا وہ تعجب اور حیرانگی کی وجہ سے رکھا تھا، نہ کہ ماتم اور افسوس کی وجہ سے رکھا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جب اگر علی سبیل التنزل، اگر مان بھی لیا جائے، حالانکہ ہے نہیں، انتہائی نچلے درجے پر آ کر ان کی سوچ کے مطابق مان لیا جائے، اگر انہوں نے نوحہ کیا بھی ہو تو جب ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا یار تم نے نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، تو پھر وہ ان کی دلیل ہمارے لیے کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ تو یہ 100% غلط ہے۔ ماتم کرنا، ماتم کروانا اور ماتم کی تائید کرنا، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں اب ان ناسبیوں کے خلاف 10 محرم کو جلوس نکلنے چاہیے، ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن۔ یہ مرزا صاحب کو اپنے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے اور اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اس حوالے سے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر علی بھائی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، نوحہ والا ایشو چھوٹا ہے، اصل میں جو ہمیں شیعہ سے اختلاف ہے نا اس طرح کے مصائب کی ایکٹیویٹیز میں، ویسے تو میجر اختلاف تو عقیدہ امامت کے اوپر ہے جی، اس پہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں۔ جو چھوٹی موٹی بدعات ہیں نا ان میں اصل اختلاف ہمارا نوحے کے اوپر نہیں ہے، اصل اختلاف ہے ماتم، چھریاں مارنے، زنجیریں مارنے کے اوپر ہے، جو میں نے ان کو خود بتایا ہے کہ اللہ کے بندو تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو۔ مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چھریاں مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتویٰ دوں؟ اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مرجع کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی بات مانیں۔ یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ یقین کریں میں پچھلی دفعہ محرم کے دنوں میں سول ہاسپٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گیا علاج کے لیے، تو وہاں ایک نوجوان 18-20 سال کا لایا گیا، تو اس کی کمر کے اوپر نا کافی سارے نشانات تھے، تو وہ اس کے اوپر ٹانکے لگا رہے، تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوا ہے، تو وہ جی زنجیر، وہ چھریاں مار کے زنجیر زنی کر کے ہے۔ تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بیچارے نے تو ثواب سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے، مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض آیا ہوا ہے اور اس کا وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا، تو ہم کب انکاری ہیں اس کے؟ بالکل کروایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ ابھی حرام نہیں تھا۔ اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم۔ جی، تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزوہ احد کے موقع پر، بالکل ٹھیک۔ بعد میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر،
اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کے اوپر پہنایا جائے گا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے میری امت یہ 4 جاہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب اور نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسرے کے نسب میں تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا، اور نمبر 4 نوحے کرنا۔ نوحے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا۔ اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے۔ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں، کہ سیدنا ام سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر۔ وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جعلی واقعہ، اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں، یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں، استغاثے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضرت حسین کو ایک مظلوم شخصیت کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے۔ میں یعنی ماڈرن شیعہ کا سب سے بڑا جرم یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ خود جو شیعہ کے اس وقت امام ہے پاکستان میں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شیعہ خاندان سے جس حسین کا تعارف ہوا وہ تو ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبکہ کتابوں سے مجھے اس حسین کا تعارف ہوا ہے جس سے زیادہ دلیر شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک اصل میں حسین ابن علی علامت ہے دلیری کی، مظلومیت کی نہیں، دلیری کی علامت ہے۔ ان لوگوں نے پکڑ کے یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اور یہ تو نوحہ اگر کوئی تعریفی جملے کے رو بھی لے ہمیں کوئی عرض نہیں۔ میرا تو یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، سوگے حسین اور غم حسین میں فرق۔ ہم کہتے ہیں سوگے حسین نہیں ہے، غم حسین قیامت تک رہے گا۔ میں نے احادیث سے پیش کی ہیں چیزیں، میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا۔ اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ، اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا۔ اور یہ مجھے پتہ ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے، اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے۔ سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں، میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں، اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں۔ نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے۔ اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں، اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں، اور صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، عرض کیا ہے۔ شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ، یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہوں، اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے۔ اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو مجھے امید تھی، یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے مال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے، یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا، اور میت پہ ہے نا جی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے۔ یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا تعریفی کلمات میت کے اوپر۔ ہاں ایگزیجریشن نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی، اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں روئے۔ حضور کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ اور میں سوگ حسین کے اوپر بھی تھوڑا سا عرض کر دوں، اس میں دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ، وہ بھی 4 مہینہ 10 دن۔ غم حسین الگ چیز ہے جی، غم حسین تو سنت ہے، اس کی مثال صحیح بخاری سے لیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کس نے کیا تھا؟ واشی نے۔ فتح مکہ پہ واشی کو پیش کیا گیا کہ اس کی توبہ قبول کریں، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، چچا کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں جی، غزوہ احد 3 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، آپ 5 سال تک حمزہ کو نہیں بھولے۔ حمزہ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ حمزہ بھائی بھی تھا حضور کا، دودھ پیتا، چچا بھی تھا۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی پوائنٹ کی بات کروں، اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب زندہ ہوتے خلیفہ اول انہوں نے بننا تھا۔ اس کی دلیل لے لیں، بخاری اور مسلم کی حدیث کھول کے دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ حمزہ، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی۔ اور غزوہ احد میں سیدنا حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اسی لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا یعنی دل میں تھا غم کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے شہداء احد پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، 1 مہینہ پہلے اپنی وفات سے، اور آپ نے وہاں صحابہ کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، دیکھنا مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پہ کھول دیے جائیں گے، پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے قتل و غارت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے۔ کیونکہ حضور نے بتایا کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم کھاؤ گے۔ یار حمزہ نے تو پھل نہیں کھایا نا رومن اور پرشین امپائر کا، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ نے تو پھل نہیں چکھا نا، انہوں نے تو اسلام میں مشکل وقت گزار کے تو تکلیفیں سہ کے دنیا سے چلے گئے نا، پھل تو بعد والے لوگوں نے چکھے ہیں نا۔ تو حضور نے اس لیے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، دیکھنا کہ میرے بعد ایسے معاملات ہو جائیں گے۔ تو وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، پوری زندگی واشی حضور کے سامنے نہیں آیا۔ پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو اس کا قتل بھی واشی کے ہاتھوں ہوا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا، بہت بڑا جرم تھا، اللہ نے کمپنسیشن میری کر دی کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا ہے، مسیلمہ کذاب کو، جس نے جھوٹے دعوی نبوت کیا تھا۔ نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں واشی مجھے شکل نہیں دکھانی۔ اچھا مجھے بتائیں، انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ چچا کے قاتلوں کی شکل حضور دیکھنا نہ چاہیں، اور حضور کی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں؟
ان کے ساتھ تو وہی ہونا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعد، بخاری مسلم میں، دور کرو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. یہ تو حوض کوثر پہ جا کے پتہ چلے گا. جی تو میں نے اس میں بولا تھا کہ سوگے حمزہ ختم ہو چکا تھا، غم حمزہ باقی تھا. وہ حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ رہا. اور سر اس کو تو چھوڑ دیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے رشک حسد کرتی تھی نا وہ ختیجہ تھی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد. تو میں کہا کرتی تھی یا رسول اللہ جیسی ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے. تو سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا. آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے بتائیں. جناب 900 سال تک ممبر آپ کے قبضے میں رہے ہیں، تینوں براعظم آپ کے قبضے میں رہے ہیں، لیکن آپ آل امیہ اور آل عباس کی بدماشیوں کو چھپا نہیں سکے. آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ، اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا؟ اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لانتیں کروا لیں، یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں. اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں. اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ٹوٹی کمند کہاں. تو غم حسین باقی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ نے حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا، زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، نینوا نامی جگہ پہ، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے، لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے، کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا، حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے. اور میری خواہش پہ جبرائیل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکل آئے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. غم حسین پہلے ہے. اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ بھی مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے، اہل حدیث بھی صحیح مان رہے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں، جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی. یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے، ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، اور بعد میں ظاہر اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے. اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے، کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی، جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے، لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں، ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں
کہ ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا ہے. نواب صدیق حسن بھوپالوی ہوں، علامہ وحید الزمان ہوں، اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں، بڑے بڑے محدثین ہیں. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الرد علی المعتصم العنید المانع من ذم یزید، یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، ابن جوزی کی کتاب کی. اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے، وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کا پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے ahlsunnatwal.com پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کریں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا. الحمدللہ. ٹھیک. جزاکم اللہ خیر.